السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پر حاضر ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ نے ایک بہترین چینل کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر عربی زبان سکھانے کے لیے بہت سارے سبجیکٹ چل رہے ہیں، مثلا عربی بول چال کورس، منتخب شدہ عربی تعبیرات، عربک کنورسیشن، عربی الفاظ و معنی، روزانہ استعمال ہونے والے عربی جملے و کلمات وغیرہ وغیرہ۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے مزید عرض ہے کہ اس چینل پر 3 زبانوں کے ذریعے عربی سکھائی جاتی ہے، اردو اور رومن اردو اور انگلش۔ آپ کو اگر اردو نہیں آتی ہے تو انگلش کے ذریعے بھی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو عربی زبان سیکھنے میں انشاءاللہ لینگویجز کی وجہ سے کوئی بھی دقت آنے والی نہیں ہے۔ آج کی یہ ویڈیو عربی کنورسیشن یعنی عربی گفتگو کے تعلق سے ہے، جو کہ اس کورس کا چوتھا سبق ہے۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں کھانے پینے کے متعلق سوال و جواب کی شکل میں مکالمہ دیا گیا ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، اور سبق میں جو عربی الفاظ آئے ہوئے ہیں سبق کے اخیر میں الفاظ و معنی کی شکل میں ان کو علیحدہ دے دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ بآسانی عربی زبان بول چال سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس پابندی سے حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آسانی سے عربی بولنا آ جائے گا۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر دستیاب ہو سکے۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے خوش آمدید۔ خوش آمدید، اس کو عربی میں کہیں گے مرحباً مرحباً مرحباً، خوش آمدید۔ اب سامنے والا جواب دے گا خوش آمدید، تو اس کو عربی میں کہیں گے مرحباً بک مرحباً بک مرحباً بک، یعنی خوش آمدید۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ دن میں کتنی بار کھاتے ہیں۔ آپ دن میں کتنی بار کھاتے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے کم وجبتاً تأکل فی الیوم۔ کم وجبتاً تأکل فی الیوم، کم وجبہ، وجبہ کہتے ہیں عربی میں ایک بار کے کھانے کو، یعنی ایک وقت میں جتنا بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو وجبہ کہتے ہیں۔ کم مانے کتنا، وجبہ مانے ایک وقت کے کھانے کو، تأکلو آپ کھاتے ہیں، فی الیوم دن میں، کم وجبہ تأکلو فی الیوم، کم وجبہ تأکلو فی الیوم، آپ دن میں کتنی بار کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے میں 3 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا۔ میں 3 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا۔ اس کو عربی میں کہیں گے آکلو ثلاثۃ وجبات، الفطور والغداء والعشاء۔ آکلو ثلاثۃ وجبات، الفطور والغداء والعشاء۔ آکلو میں کھاتا ہوں، ثلاثۃ وجبات 3 وقت کا کھانا 3 بار، الفطور ناشتہ، الغداء دوپہر کا کھانا، والعشاء اور رات کا کھانا۔ فطور کہتے ہیں ناشتے کو، غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، اور عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو۔ آکلو ثلاثۃ وجبات الفطور والغداء والعشاء، میں 3 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ ناشتے میں کیا لیتے ہیں۔ آپ ناشتے میں کیا لیتے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے ماذا تأکل فی الفطور۔ ماذا تأکل فی الفطور، ماذا مانے کیا، تأکل مانے آپ کھاتے ہیں، فی الفطور مانے ناشتے میں۔ ماذا تأکل فی الفطور، آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، یعنی ناشتے میں کیا لیتے ہیں۔ اس کا جواب ہے میں ناشتے میں انڈے اور پنیر اور شہد اور بریڈ کھاتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے آکل فی الفطور البیض والجبن والعسل والخبز۔ آکل فی الفطور البیض والجبن والعسل والخبز۔ آکل فی الفطور میں ناشتے میں کھاتا ہوں البیض انڈے، والجبن اور پنیر، والعسل اور شہد، والخبز اور روٹی، اور یہاں پہ روٹی والخبز بریڈ کو بھی روٹی کہتے ہیں۔ آکل فی الفطور بریڈ کو بھی خبز کہتے ہیں۔ آکل فی الفطور البیض والجبن والعسل والخبز، میں ناشتے میں انڈے اور پنیر اور شہد اور بریڈ کھاتا ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ دوپہر میں کیا کھاتے ہیں۔ آپ دوپہر میں کیا کھاتے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے ماذا تأکل فی الغداء۔ ماذا تأکل فی الغداء، ماذا تأکل فی الغداء، آپ دوپہر میں کیا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے میں گوشت اور چکن اور چاول کھاتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے آکل اللحم والدجاج والارز۔ آکل اللحم والدجاج والارز۔ آکل اللحم میں گوشت کھاتا ہوں، والدجاج اور چکن، والارز اور چاول۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ کا وزن کتنا ہے۔ ما وزنو کا، عربی میں کہیں گے ما وزنک، ما وزنو کا، آپ کا وزن کتنا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے میرا وزن 90 کلو ہے، اس کو عربی میں کہیں گے وزنی 90 کیلا۔ وزنی میرا وزن 90 90، کیلا مانے کلو، وزنی 90
کیلا، میرا وزن 90 کلو ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے اور آپ کا وزن کتنا ہے، یعنی ہم جب سامنے والے سے پوچھیں گے تو کہیں گے اور آپ کا وزن کتنا ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے وما وزنک انت، وما وزنک انت، اور آپ کا وزن کتنا ہے۔ اس کا جواب ہے میرا وزن 50 کلو ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے وزنی 50 کیلا، وزنی 50 کیلا، میرا وزن 50 کلو۔ وزنی مانے میرا وزن، 50 مانے 50، کیلا مانے کلو۔ وزنی 50 کیلا، میرا وزن 50 کلو۔ آپ کا جتنا بھی ہو وہاں پہ وہ لفظ لگا سکتے ہیں، 50 کی جگہ 60 70 لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ بہت موٹے ہو، آپ بہت موٹے ہو۔ اس کو عربی میں کہیں گے انت سمین جدا، انت سمین جدا۔ کوئی آپ سے یہ کہتا ہے یا آپ کسی سے بھی کہتے ہو تو کہیں گے انت سمین جدا، آپ بہت موٹے ہو۔ انت مانے آپ، سمین مانے موٹا، اور جدا مانے بہت۔ انت سمین جدا، آپ بہت موٹے ہو۔ اس کے بعد جملہ ہے اور آپ بہت پتلے ہو، اور آپ بہت پتلے ہو، تو اس کو عربی میں کہیں گے وانت نحیف جدا، وانت نحیف جدا، وانت نحیف جدا، آپ بہت پتلے ہو۔ نحیف کے معنی پتلا۔ اس کے بعد جملہ ہے اہلا و سہلا۔ یہاں پہ یہ جملہ دیا گیا، اب اس کے آگے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ آپ کہیں بھی ریسٹورنٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ویٹر سے جو گفتگو ہوتی ہے تو ویٹر، ظاہر سی بات ہے اگر آپ عرب وغیرہ کے علاقے میں ہیں تو وہاں پہ ویٹر بھی عربی بولے گا، آپ بھی عربی بولیں گے، تو اس کے لیے جو ہے یہاں پہ یہ جملے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کہیں بھی ریسٹورنٹ وغیرہ میں جائیں گے تو کہیں گے اہلا و سہلا، یعنی ہیلو۔ اس کے بعد جملہ ہے برائے مہربانی کھانے کی فہرست، یعنی کھانے کا جو مینو ہوتا ہے وہ کہاں ہے، لائیے ویٹر سے آپ مانگیں گے برائے مہربانی کھانے کی فہرست۔ اس کو عربی میں کہیں گے قائمۃ الطعام من فضلک، قائمۃ الطعام من فضلک، قائمۃ الطعام، اس کو یہ عربی میں مینو کو قائمۃ الطعام کہتے ہیں، من فضلک یعنی برائے مہربانی، قائمۃ الطعام من فضلک اس کا مطلب ہوتا ہے برائے مہربانی کھانے کی فہرست، یعنی مجھے مینو دے دیجئے۔ اس کے بعد جملہ ہے ویٹر کہے گا یہ لو یہ کھانے کا مینو ہے، اس کو عربی میں کہیں گے تفضل هذه هي قائمۃ الطعام، تفضل هذه هي قائمۃ الطعام، تفضل هذه هي قائمۃ الطعام، یہ لیجئے یہ کھانے کا مینو ہے۔ قائمۃ الطعام کہتے ہیں مینو کو۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ کھانے میں کیا لینا پسند کریں گے، یہ ویٹر آپ سے سوال کرے گا آپ کھانے میں کیا لینا پسند کریں گے۔ اس کو عربی میں کہیں گے ماذا تفضل من الطعام، ماذا تفضل من الطعام، ماذا مانے کیا، تفضل مانے ہوتا ہے کہ آپ کیا ترجیح دیں گے کھانے میں، یعنی کس کو ترجیح دیں گے، ماذا تفضل من الطعام یعنی آپ کھانے میں کیا لینا پسند کریں گے۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے گوشت مچھلی اور سلاد پسند ہے، مجھے گوشت مچھلی اور سلاد چاہیے یا پسند ہے، کچھ بھی یہ یہاں پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عربی میں کہیں گے افضل لحما و سمکا و سلطہ، افضل لحما و سمکا و سلطہ، افضل لحما و سمکا و سلطہ، میں ترجیح دیتا ہوں گوشت کو اور مچھلی کو اور سلاد کو، مطلب یہ ہے کہ مجھے گوشت اور مچھلی اور سلاد چاہیے۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ مشروبات میں کیا لینا چاہیں گے، یعنی پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں کیا لینا چاہیں گے، تو یہ ویٹر پوچھے گا۔ عربی میں کہیں گے ماذا تفضل من الشراب، ماذا تفضل من الشراب، ماذا تفضل من الشراب، آپ مشروب میں کیا لینا چاہیں گے، تو آپ جواب دیں گے ماء فقط، جو بھی آپ کو چاہیے ہو، ماء فقط، صرف پانی۔ یہاں پہ یہ جملہ دے دیا گیا، فقط مانے صرف، ماء مانے پانی، ماء فقط صرف پانی، یا جو بھی چاہیے ہو۔ آگے کچھ اور جملے آ رہے ہیں وہ بھی آپ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا آپ کوئی پھل لینا پسند کریں گے، سامنے والا آپ سے ویٹر پوچھتا ہے کیا آپ کوئی پھل لینا پسند کریں گے، تو اس کو عربی میں کہیں گے حل تطلب شیئا من الفاکہہ، حل تطلب شیئا من الفاکہہ، حل تطلب شیئا من الفاکہہ، کیا آپ کوئی پھل لینا پسند کریں گے۔ فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، شیئا مانے کچھ یعنی کوئی پھل، تو اس کو عربی میں یہ جملہ کہیں گے حل تطلب شیئا من الفاکہہ، کیا آپ کوئی پھل لینا پسند کریں گے، تو اس کا جواب دیا گیا نہیں شکریہ، لا شکرن۔ اور اگر چاہیے کوئی پھل تو اس کا آپ نام لے سکتے ہیں کہ تفاح یا کوئی بھی جو بھی پھل چاہیے، اور اگر چاہیے تو کہہ دیں نام شکرن، اور نہیں چاہیے تو کہہ دیں گے لا شکرن، نہیں شکریہ۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا آپ کچھ اور لینا چاہیں گے، کیا آپ کچھ اور لینا چاہیں گے، اس کو عربی میں کہیں گے حل ترید شیئا آخر، حل ترید شیئا آخر، کیا آپ کچھ اور لینا چاہیں گے، شیئا آخر مانے کچھ اور، کوئی دوسری چیز لینا چاہیں گے، یعنی کھانے کے علاوہ کچھ اور بھی کھانے میں بھی بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے حل ترید شیئا آخر، کیا آپ کچھ اور لینا چاہیں گے۔ اس کے بعد جملہ ہے برائے مہربانی مجھے دودھ والی کافی چاہیے، اس کو عربی میں کہیں گے ارید القہوہ بالحلیب من فضلک، ارید القہوہ بالحلیب من فضلک، کہ مجھے کیا ہے دودھ والی کافی چاہیے، القہوہ بالحلیب دودھ والی کافی، من فضلک یعنی برائے مہربانی۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ کھانے میں
کیا پسند کرتی ہیں۔ یہ فیمیل کے لیے کچھ صیغے دیے گئے ہیں یہاں پر، تو وہ ان پہ زیادہ دھیان دیں اور ان کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کریں۔ ماذا تفضلین انت من الطعام، آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں، تو یہاں پہ جو ہے فیمیل کے لیے تفضلین استعمال ہوگا، اور اگر وہ میل ہے تو اس کے لیے کیا ہے تفضلو صیغہ استعمال ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی چینل پر فیمیل کے لیے ایک علیحدہ سبجیکٹ ہی شروع کیا جائے گا، اور اسی لیے جو فیمیل جو بھی ہماری خواتین ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے بہت فائدہ ہوگا۔ آگے ہماری خواتین کے لیے ایک الگ سبجیکٹ جو ہے اس میں صرف خواتین کے لیے عربی دی جائے گی۔ تو یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا تفضلین انت من الطعام، ماذا تفضلین انت من الطعام۔ اس کا جواب دیا گیا مجھے چکن اور سلاد چاہیے، اس کو عربی میں کہیں گے افضل دجاجا و سلطہ، افضل دجاجا و سلطہ، مجھے چکن اور سلاد چاہیے۔ اس کے بعد جملہ ہے اور آپ کو مشروبات میں کیا چاہیے، اس کو عربی میں کہیں گے وماذا تفضلین من الشراب، وماذا تفضلین من الشراب، اور آپ کو مشروبات میں کیا چاہیے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے برائے مہربانی سنترے کا جوس چاہیے مجھے، تو اس کو عربی میں کہیں گے عصیر البرتقال من فضلک، عصیر البرتقال من فضلک، برتقال کہتے ہیں سنترے کو، عصیر البرتقال سنترے کا جوس، مجھے سنترے کا جوس چاہیے، عصیر البرتقال من فضلک۔ اس کے بعد جملہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد چائے یا کافی لیں گی، اس کو عربی میں کہیں گے هل تفضلین شیئا ام قهوہ بعد الاکل، هل تفضلین شیئا ام قهوہ بعد الاکل، هل تفضلین شیئا، کیا آپ چائے لیں گی، ام قهوہ یا کافی بعد الاکل، کھانے کے بعد۔ اس کے بعد جملہ ہے میں کچھ مٹھائی کے ساتھ چائے لینا چاہوں گی، تو اس کو عربی میں کہیں گے افضل شیئا مع بعض الحلوہ، افضل شیئا مع بعض الحلوہ، افضل شیئا میں چائے لینا نہیں چاہوں گی مع بعض الحلوہ، تھوڑی سی مٹھائی کے ساتھ یا کوئی مٹھائی کے ساتھ۔ اس کے بعد جملہ ہے برائے مہربانی بل دے دیجئے، جب آپ وہاں ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو کہیں گے برائے مہربانی بل دے دیجئے، اس کو عربی میں کہیں گے الفاتورہ یا الحساب من فضلک، الفاتورہ من فضلک کہہ لیں یا الحساب من فضلک، یعنی حساب کر دیجئے برائے مہربانی۔ تو آپ اس طریقے سے کیا ہے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ تو یہ کھانے پینے کے متعلق ہیں، آپ ان کو روزانہ ہم کھاتے پیتے ہیں تو اپنے کھانے پینے کو عربی میں ڈھالیں، انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے آپ کو عربی بولنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی، اور یہ کورس انشاءاللہ اگر آپ پابندی سے حاصل کر لیں گے تو بہت ہی جلدی آپ کو عربی بولنا آ جائے گی، کیونکہ ایک ایک سبجیکٹ لیا جاتا ہے، ایک موضوع، اور اس کے تحت جملے تیار ہو کر آپ کو دیے جاتے ہیں، اس لیے آپ اس کو پابندی سے حاصل کریں۔ اب یہاں پہ کیا ہے جو بھی اس سبق میں الفاظ و معنی آئے ہیں ان کو یہاں پر یکجا کر کے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ الفاظ ضرور یاد کریں تاکہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو، اور جب الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوگا تو آپ کو عربی بولنے میں آسانی ہوگی، اور جب الفاظ ہی نہیں ہوں گے تو عربی بولنے میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس لفظ کی عربی کیا ہے، اس لفظ کی عربی کیا ہے، یہ سب سوچنا پڑتا ہے، اس لیے الفاظ و معنی الگ سے دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے وجبہ، وجبات، ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا کھانا اس کو کہتے ہیں وجبہ، وہ چاہے صبح کا ہو دوپہر کا ہو کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد لفظ ہے الغدا، غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، الغدا دوپہر کا کھانا، العشاء رات کا کھانا، العشاء رات کا کھانا، الفطور ناشتہ، الفطور ناشتہ، شراب پینے والی شے، پینے والی شے، شراب کوئی بھی چیز ہو پینے والی جو بھی ہوتی ہیں ان کو عربی میں شراب کہتے ہیں، جیسے جس کو ہم کیا ہے انگلش میں ڈرنک کہتے ہیں۔ سمین موٹا، موٹے کو کہتے ہیں سمین۔ نحیف پتلا، پتلا، نحیف پتلا۔ قائمہ لسٹ، لسٹ، قائمہ کہتے ہیں لسٹ کو۔ شیء آخر اور کچھ، کوئی دوسری چیز، شیء آخر۔ فاکہہ پھل، حلوہ مٹھائی، حلوہ مٹھائی، مٹھائی کو حلوہ کہتے ہیں۔ یاکلو وہ کھاتا ہے، یاکلو وہ کھاتا ہے۔ فضلو وہ ترجیح دیتا ہے یعنی وہ پسند کرتا ہے۔ یطلبو وہ آرڈر کرتا ہے۔ یریدو وہ چاہتا ہے۔ سمک مچھلی، مچھلی کو سمک کہتے ہیں۔ لحم گوشت، لحم گوشت، گوشت کو لحم کہتے ہیں۔ خبز روٹی، روٹی کو خبز کہتے ہیں۔ دجاج چکن، چکن، اور خبز یہاں بریڈ کو بھی کہتے ہیں۔ بیضہ انڈا، انڈا، انڈے کو بیضہ کہتے ہیں۔ سلطہ سلاد، سلاد کو سلطہ کہتے ہیں۔ قہوہ کافی، کافی کو قہوہ کہتے ہیں۔ چائے، چائے کو چائے کہتے ہیں۔ حلیب یا لبن، دودھ، دودھ، حلیب یا لبن۔ اب تو آج کل سعودیہ میں دودھ کو حلیب ہی کہتے ہیں، اور بلکہ بعض جگہ تو جو ہے دہی کو لبن کہنے لگے، اس لیے جو ہے آپ حلیب کا لفظ استعمال کریں دودھ کے لیے۔
تو یہ آپ کو الفاظ و معنی جو سبق میں آئے ہوئے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، آپ ان کو کیا ہے زبانی یاد کریں اور روزمرہ گفتگو میں ان کو استعمال کریں۔ یہ کورس آپ پابندی سے حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے آپ کو عربی بولنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔